حضرت سیدنا خلف بن تمیم علیہ رحمۃ اللہ العظیم فرماتے ہیں، مجھے حضرت سیدنا ابو الحسیب بشیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کافی مالدار تھا۔ مجھے ہر طرح کی آسائشیں میسر تھیں اور میں اکثر ایران کے شہروں میں رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے ایک مزدور نے مجھے خبر دی کہ فلاں مسافر خانے میں ایک شخص مر گیا ہے، وہاں اس کا کوئی بھی وارث نہیں، اب اس کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں مسافر خانے پہنچا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو مردہ حالت میں پایا، اس کے پیٹ پر کچی اینٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک چادر اس پر ڈال دی۔ اس کے پاس اس کے کچھ ساتھی بھی تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا یہ شخص بہت عبادت گزار اور نیک تھا، لیکن آج اسے کفن بھی میسر نہیں اور ہمارے پاس اتنی رقم بھی نہیں کہ اس کی تجہیز و تکفین کر سکیں۔ جب میں نے یہ سنا تو اجرت دیکھ کر ایک شخص کو کفن لینے کے لیے اور ایک کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا اور ہم اس کے لیے کچی اینٹیں تیار کرنے لگے۔ پھر میں نے پانی گرم کیا تاکہ اسے غسل دیں۔ ابھی ہم لوگ انہی کاموں میں مشغول تھے کہ یکا یک وہ مردہ اٹھ بیٹھا۔ اینٹیں اس کے پیٹ سے گر گئیں۔ پھر وہ بڑی بھیانک آواز میں چیخنے لگا، ہائے آگ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، ہائے آگ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی۔ جب اس کے ساتھیوں نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کا بازو پکڑ کر ہلایا، پھر اس سے پوچھا، تو کون ہے اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا، میں کوفہ کا رہائشی تھا اور بدقسمتی سے مجھے ایسے برے لوگوں کی صحبت ملی جو حضرات سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ ان کی صحبت بد کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ مل کر شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیا کرتا اور ان سے نفرت کرتا تھا۔ سیدنا ابو الخصیب علیہ رحمۃ اللہ اللطیف فرماتے ہیں، میں نے اس کی یہ بات سن کر استغفار پڑھا اور کہا، اے بدبخت، پھر تو تجھے سخت سزا ملنی چاہیے، اور تو مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا، میرے نیک اعمال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخی کی وجہ سے مجھے مرنے کے بعد گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا گیا اور وہاں مجھے میرا ٹھکانہ دکھایا گیا۔ وہاں کی آگ بہت بھڑک رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہا گیا، ان قریب تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ تو اپنے بدعقیدہ ساتھیوں کو اپنے دردناک انجام کی خبر دے اور انہیں بتائے کہ جو کوئی اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے دشمنی رکھتا ہے اس کا آخرت میں کیسا دردناک انجام ہوتا ہے۔ جب تو ان کو اپنے بارے میں بتا دے گا تو پھر دوبارہ تجھے تیرے اصلی ٹھکانے یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ خبر دینے کے لیے مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے تاکہ میری اس حالت سے گستاخان صحابہ عبرت حاصل کریں اور اپنی گستاخیوں سے باز آ جائیں، ورنہ جو کوئی ان حضرات کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام بھی میری طرح ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص دوبارہ مردہ حالت میں ہو گیا۔ میں نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی اس کی یہ عبرتناک باتیں سنی۔ اتنی ہی دیر میں مزدور کفن خرید لایا۔ میں نے وہ کفن لیا اور کہا، میں ایسے بدنصیب شخص کی ہرگز تجہیز و تکفین نہیں کروں گا جو شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گستاخ ہو۔ تم اپنے ساتھی کو سنبھالو، میں اس کے پاس ٹھہرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ اس کے بدعقیدہ ساتھیوں نے ہی اسے غسل و کفن دیا اور
ان چند بندوں ہی نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، ان کے علاوہ کسی نے بھی نماز جنازہ میں شرکت نہ کی۔ اس کے بدعقیدہ ساتھیوں کی بدبختی دیکھو کہ وہ پھر بھی لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے ہمارے ساتھی کی نماز جنازہ میں شرکت کیوں نہیں کی۔ حضرت سیدنا خلف بن تمیم علیہ رحمۃ اللہ العظیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو الحسیب علیہ رحمۃ اللہ اللطیف سے پوچھا، کیا تم اس واقعے کے وقت وہاں موجود تھے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس بدبخت کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا اور اپنے کانوں سے اس کی باتیں سنی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا خلف بن تمیم علیہ رحمۃ اللہ العظیم نے فرمایا، اب میں بھی اس بے ادب و گستاخ شخص کی اس بدترین حالت کی خبر لوگوں کو ضرور دوں گا۔ اللہ عز و جل ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی سے محفوظ رکھے، اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی خوب خوب تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔